فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دی. یعنی وہ بہت سارے لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ہو ان کے لیے ایمان قبول کرنا کتنا مشکل ہے. ہم آپ اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے 5 سال اور 8 سال کے بچے کو جو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا بن جائے اس کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی خاص قسم کا فون پسند ہے تو وہ اسی کو, یا کوئی خاص گیم پسند ہے تو وہ اس کو بھی تبدیل نہیں کرتا آپ کی رائے پر. آپ کہتے ہیں بیٹا یہ پہن لو, وہ بچہ کہتا ہے نہیں میں تو یہ پہنوں گا, مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں بال ایسے رکھو, 12 سال کے لڑکے کو وہ کہتا ہے نہیں مجھے بال ایسے اچھے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹا اس وقت یہ کر لو, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اس وقت یہ کرنا ہے. اچھا یہ یہاں چلتے ہیں گھومنے, نہیں مجھے وہاں جانا ہے. یعنی اتنی سی چھوٹی عمر میں بھی اپنی کوئی رائے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں آج کے زمانے کا بندہ. تو اگر ہمیں اپنے ایمان کو تبدیل کرنا پڑتا, خدا نخواستہ ہم غیر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے, تو ایمان قبول کرنا کتنا آسان اور مشکل ہوتا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں, اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کی زبان پہ یہ جملہ آپ بارہا سنیں گے, جو نئے ماشاء اللہ ریورٹس ہوتے ہیں, کنورٹس ہوتے ہیں, جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں الحمدللہ, ان کا جملہ ہوتا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعمۃ. اللہ کی اس نعمت اسلام پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, اور اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. تو بارہا وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی نعمت ہے, کیسا اللہ کا بڑا احسان ہے جو اس نے بغیر استحقاق کے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے عطا فرما دی. تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے, اس کا احساس رکھنا چاہیے, اس کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے, سوچنا چاہیے. لیکن اس میں ایک بات اور خطرے کی ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے اور ایمان ہمیں عطا فرما دیا ہے, لیکن یہ گارنٹی نہیں دی ہے کہ تم ایمان پہ ہی رہو گے. یعنی کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اب چونکہ ہمیں ایمان مل گیا تو یہ نکلے گا نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ میں اب چونکہ ٹریک پہ چڑھ پڑا ہوں, میں نے پکڑ لی M25 یا M11 یا M1, اب مجھے سیدھا جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچوں گا. کوئی ضروری نہیں. راستے میں کہاں ہو جائے, ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو جائے, راستہ کہاں بلاک ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی. تو کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کا یہ میرا ڈبہ, یہ خاکہ, یہ میرا دروازہ, یہ بالکل مضبوطی سے بند ہے, اس میں تو کبھی شیطان کچھ نقب ڈال ہی نہیں سکتا, تو بڑے دھوکے میں یہ شخص. لیکن افسوس یہ کہ ہم اکثر اس طرح سوچتے نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے ایمان تو ہمارا بنایا اب ایسی کی تیسی کوئی کیا کر لے گا. ایسا نہیں ہے. اسی لیے شروع سے لے کے اب تک بہت سے لوگ دین میں جو آتے ہیں کبھی نکل بھی جاتے ہیں. آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے, ارتداد اس کو کہتے ہیں, ردہ, اپوسٹسی, دین سے نکل جانا. یہ بڑا کامن ایک مسئلہ ہے آج کے زمانے میں. کرسچینٹی میں تو یہ پچھلے 200 سالوں سے چل رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب یہ بڑے پیمانے پہ آج کل ہونے لگا ہے. اور اس کی وجہ عمومی طور پر 2 ہیں, ایک تو نفس پرستی اور ایک دنیا پرستی ہے. وہی آج کا موضوع ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سے ان باتوں کی طرف چونکہ آگاہ بھی کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہے, کریم ہے, پہلے ہی سے ہمیں وہ بہت سارے معاملات سمجھا دیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں بچنا کیسے ہے. یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہمیں بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. الحمدللہ ہر معاملے میں شریعت کی طرف سے پوری رہنمائی موجود ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اس سے قبل کی پوری سٹوری آپ کے ذہن میں بچوں نے بار بار سنی ہے, بڑوں نے بار بار سنی ہے. قرآن میں یہ سٹوری 7 دفعہ اللہ نے بیان کی, قصہ آدم و ابلیس. یہ بارہا بیان ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلقت میں سے فیصلہ کیا کہ کسی ایک مخلوق کو سب سے اونچا مقام دوں گا. یہ میرے تمام مخلوقات میں ہائیسٹ لیول کے لوگ ہوں گے, اشرف المخلوق ہوں گے. وہ اس کو میں اپنا خلیفہ قرار دوں گا. وہ میری جگہ گویا دنیا میں نیابت کرے گا. اس کی سب بالادستی ہوگی, باقی لوگ اس کی عزت کریں گے, اس کے لیے کام کریں گے, اس کو فائدہ پہنچائیں گے. تو آگ, ہوا, پانی, مٹی, یہ سب اس کی خدمت میں لگ جائیں گے. پرند چرند یہ سب اس کے لیے مسخر ہوں گے. سخر لکم ما فی السماوات, ہر چیز جو زمین اور آسمان میں اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. اب اس کو جب دنیا میں اس احساس کے ساتھ بھیجا جائے گا تو اس کا امتحان ہوگا. شیطان یعنی اس وقت وہ ابلیس کے نام سے
فرشتوں کے درمیان اٹھایا بٹھایا جاتا تھا، اور اس کی عبادات کا اتنا بڑا ایک ذخیرہ تھا جو اس نے جمع کیا. بعض مفسرین نے لکھا کہ زمین اور آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جس پر اس نے عبادات نہ کی ہو. ہر جگہ اس نے یا تو نوافل پڑھے، کہیں پہ تسبیحات، کہیں پہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، کہیں تحلیل، کہیں لگا رہا عبادات میں، سجود میں پڑا ہوا ہے گھنٹوں گھنٹوں. تو اس نے اپنی زندگی ایسے گزاری، اتنا متقی پرہیزگار تھا، لیکن دل پر اس کی محنت نہیں تھی. اب ہوا یہ کہ جب اس کو یہ پتا چلا تو اس کو خود یہ خیال ہوا کہ چونکہ میں اتنا برگزیدہ ہوں اور میں نے اتنے اچھے اعمال کیے ہیں تو یقیناً اس کام کے لیے اللہ اپنی مخلوقات میں مجھے چنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، ہمیشہ اے گریڈ لیتا ہوں، A+ آتا رہا ہے. مجھے اللہ نے جنوں میں سے چن کے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس پہ اختلاف ہے کہ وہ جن تھا کہ فرشتہ، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ وہ جن میں سے تھا. اب یہ جن اٹھا کے فرشتوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور فرشتے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ لا یعصون ما امر اللہ، جو اللہ ان کو حکم دیتے اس میں نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، نہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ بس جو کام کہہ دیا وہی کر رہے ہیں. مثلا اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے روح نکالنا، تو بس وہ یہی کام کرے گی. اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سور پر منہ رکھے بیٹھے ساری زندگی سے، جب سے وہ پیدا ہوئے ایک ہی ان کا کام ہے، ایسے بیٹھے رہنا اور انتظار کر رہے، حکم آئے گا تو پھونکے گا، بس یہ ان کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں میں لگایا ہوا ہے. تو یہ جو سلسلہ شیطان کے ذہن میں آیا، خیال آیا، اس آئیڈیا کو بجائے اس کے کہ وہ اسی وقت اللہ سے ڈسکس کر لیتا، اللہ تو کلام کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، یا اللہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ میں ہوں گا وہ شخص جس کو آپ سب سے اونچا اپنی مخلوق میں بنائیں گے. تو اللہ بتا دیتے کہ نہیں، تم سمجھو کہ تمہارے لیے یہاں پہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے. لیکن اس نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ میرا یہ حق ہے. اور اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے بھی، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی. ہم بعض چیزوں میں اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھ لیتے ہیں. یعنی یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ آج کل دین سے نکل رہے ہیں، اور اس میں نفس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے کہ مجھے عزت دی جائے، میرا یہ حق ہے میں گھر میں آیا ہوں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، میرا یہ حق ہے کہ میں جب چلوں تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، راستے میں چلتے ہوئے مجھے اگر کوئی ایسے ویسے دیکھ لے تو میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ذرا سی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، لوگوں کو تو سارے حقوق ادا کرنے چاہیے، ادب کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، لیکن مجھے اپنی ذات میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کا مستحق ہوں. بیگم نے ذرا سختی سے بات کر دی، کوئی ایسی بات کہہ دی، بچوں نے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیا، بچے کو نہیں کرنا چاہیے، بیگم کو نہیں کرنا چاہیے، ادب ہے، ان کو ایسے لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن مجھے اپنے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں اس کا مستحق تھا کہ میری عزت کی جاتی، میری بڑی شان ہے. یہ جو ہماری جھوٹی شان ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ سب اسی بات کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھا فار سرٹن ریسپیکٹس، آنر، رائٹس. ایسا کچھ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو باپ بنا دیا، اللہ نے آپ کو شوہر بنا دیا، اللہ نے آپ کو ماں بنا دیا کہ 3 درجے آپ کی عزت ہے باپ کے مقابلے میں. یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دے. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تمنائیں مت کیا کرو کہ مجھے بھی یہ مل جاتا حق، میرا بھی ایسا مقام ہو جاتا، اس کو کیوں اتنا دیا. کوئی کسی کا حق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہیں بلا استحقاق، جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ہم اس کے انٹائٹل نہیں ہوتے. پھر آپ کو یہ فرسٹریشن نہیں ہوتی میں نے اتنی محنت کی مجھے یہ نہیں ملا، یا میں نے ایسا کیا اس کے بدلے میں نہ، پھر یہ نہیں ہوتا. پھر رشتہ داروں سے بھی یہ ٹینشن نہیں پیدا ہوتی. اسی لیے وہ صحابی جب آئے ضمناً، یہ سائڈ ٹریک ہو رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں تو بہت اچھی طرح ڈیل کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، برا بھلا کرتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں وہ خیال نہیں کرتے، مجھے تنگ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو جیسا ہو ایسے ہی رہو، جو تم اچھا کر رہے ہو تم اچھے ہی کرتے رہو، کیونکہ ایسا کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مقام بہت اونچا بنائیں گے. فرشتے تم سے راستے چلتے مصافحہ کریں گے. تمہاری شان یہی رہنی چاہیے. تمہیں اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے، یعنی مفہوم کہ تمہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے کہ انہوں نے بدلا کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اصل میں صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ لوگ بدسلوکی کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو. اور اس چیز کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ابتداء اسلام میں دے دی. یہ تقریباً 2ری 3ری وحی ہے سورہ مدثر.
تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. لوگوں کے ساتھ اچھائی بھلائی اس لیے مت کرو کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ زیادہ ملنے والا ہو. لوگ اس کو ریسیپروکیٹ کریں تمہارے لیے. تم نے اچھائی کی تو تمہیں بدلے میں امید لگائے بیٹھے کہ ہم نے ان کو یہ ہدیہ دیا تو وہاں سے بھی کچھ آئے گا, ہم نے ان کی تھوڑی سی لک آفٹر کی ہے تو ان سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے. وہ دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر, سب دھوکا. میں نے آج کوئی بات آپ کو اچھی مسئلے کی بتا دی, آپ کی بیماری دور کر دی, آپ کے میڈیکل ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پر آپ کو ایک دوا دے دی, آپ نے فون کیا یار میرا یہ مسئلہ ہے, کوئی پرسکرپشن ہاں پرائیویٹ, یا آپ کو ویسی گھر میں پڑی ہوئی تھی دوا دے دی, آپ نے کہا ان سے جو یہ دینے کے بعد اب میں امید لگائے بیٹھا ہوں ان کا بزنس اچھا ہے, ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی ہدیہ ہے. یہ شراف نفس بالکل ناجائز ہے. بہرحال تو یہ ہوتا ہے, تو احسان یا اچھے کام کر کے اس کے بدلے میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ولا تمنن تستکثر. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بالکل بنیادی طور پر سمجھا دی کہ ہم میں سے کوئی کسی بھی چیز کا مستحق نہیں, حد تو یہ کہ ہم جتنی عبادات کر لیں اس کی بنیاد پر جنت کے لیے مستحق نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی رحمت ربی, میرے رحمت اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے چونکہ, تو اس بنیاد پر میرا معاملہ ایسا ہے. آپ فرما رہے ہیں اب پوری دنیا کے تمام لوگ مل کے بھی, تمام فرشتوں سمیت, تمام انبیاء سمیت, تمام صحابہ سمیت, تمام علماء بزرگوں کے سمیت, سب کی عبادت ایک طرف, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ایک سجدہ الگ, اتنا قیمتی ہے اس کے مقابلے میں. جو معرفت آپ کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے, اس درجے کا کوئی شخص نہیں ہے پوری مخلوقات میں. اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. تو اس کا مطلب استحقاق نام کی کوئی چیز ہے نہیں, اس لیے کہ جنت ہے انلمیٹڈ. آپ کا جتنا بھی عمل ہو اس کی ایک حد ہے, فائنائٹ ہے. فائنائٹ کے بدلے میں انفائنائٹ ظاہر بات ہے ہر حالت میں وہ فیور ہی ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی. تو استحقاق نہیں, یہ سمجھا اپنی عبادات کے نتیجے میں کہ میرا حق ہے, مجھے ملنا چاہیے تھا, اللہ نے دیا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کچھ میرے ساتھ. اب یہ وجہ کون بنی؟ وجہ یہ بنا کون؟ یہ مٹی کا پتلا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا کے رکھ دیا. تو وہ 400-500 سال مٹی کا ٹھیکرا پتلا پڑا رہا دھوپ میں, سردی میں, جس بھی حال میں ایک جگہ اللہ نے رکھ دیا. اس کو معلوم ہوا کہ اس کو بنایا جا رہا ہے, یہ آدم علیہ السلام کا پتلا تھا. تو پہنچا اور اس کی ناک میں داخل ہوا, ناک کے سوراخ سے پتلے کی, اور نیچے سے نکلا, پھر منہ سے داخل ہوا, کان سے نکلا, ذرا اندر اس نے چکر لگایا, پوری اس نے نو ہاؤ لی. جب ہم نئی جگہ جاتے تو ذرا اندازہ لگاتے ہیں کیسی مسجد ہے, کیا حال ہے. یہاں تقریباً 10 سال کے بعد آنا ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں تبدیل ہوئی. ایسا کرتا ہے انسان. تو اس نے بھی پورا آئیڈیا لگایا کہ یہ جس کو میرے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے, کوئی نہ کوئی خاص بات ہے اس میں, کیا ہے ذرا میں دیکھوں. اور وہاں اس کی نیت یہ تھی کہ ذرا ایسی کمزوریاں پکڑوں, اور پکڑی اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کہاں کہاں ضرب لگا دیا. چنانچہ اس نے 2 چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بھانپ لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب میں روح اپنی پھونکی اور وہ ایک انسان بنے, اور یعنی باتیں پہلی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسماء سے جو بھی سکھایا وہ آپ تفصیل پوری جانتے ہیں. چنانچہ حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, سجدہ کیا ابلیس کے سوا سب نے. اب پھر دنیا میں ان کو جانے سے پہلے جنت کا بھی ایک نظارہ کرایا گیا, کچھ وقتی طور پر جنت میں رکھا گیا جس کی تاکہ وہ خوبصورتی کو آنکھوں سے دیکھ لیں. لیس الخبر کالمعائنہ کے تحت کہ دیکھی ہوئی چیز اس کی بات دل میں زیادہ بیٹھتی ہے سنی سنائی کے مقابلے میں. تو معلوم تو تھا جنت ایسی ہے جہاں ہمیں واپس جانا ہے, جو ہمارا اصل باغ ہے اسی باغ کے ہم سارے پرندے جنہیں لوٹ کے واپس جانا ہے. اسی لیے چڑیا, پرندے, طوطے وغیرہ پنجرے میں کتنے خوبصورت پنجرے میں رکھ دیا جائے, اس میں آپ کو ناچ کے بھی دکھائے گا, اچھل کود بھی کر لے گا, آپ کی باتوں پہ ہلے گا بھی تھوڑا سا, ہو سکتا ہے آپ کی کاپی بھی کرنے لگے, کھائے پیے, لیکن ایک لمحہ نہیں نکال لگے گا اس کو دروازہ کھولیے بھاگ کے فوراً اپنے باغ میں پہنچتا ہے. یہی ہمیں کرنا ہے دنیا میں. مقصد دنیا کا یہی ہے کہ تم دنیا میں بھیجے جا رہے ہو, تمہیں شیطان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے, ہمارا فیصلہ غلط نہیں. کیونکہ شیطان نے کیا تھا, سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی تھی؟ نفس کی بیماری. اس نے کہا کہ یا اللہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار, آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, وخلقتہ من طین, اللہ ہی کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ آپ کو نہیں معلوم آپ نے مجھے ایک بہتر چیز سے بنایا, مٹی کے مقابلے میں یہ گندی گارے سے بنی ہوئی مخلوق, اس کا مقام میرے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو, اس کو سجدہ کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے مجھے فضل دیا, پھر آپ نے میرا بیک گراؤنڈ دیکھا, میری کریڈینشیل دیکھی, میری سی وی دیکھی ہے, میرٹ پہ تو میں آتا ہوں,
وہ استحقاق میرا حق تھا، آپ غلط کام کہہ رہے ہیں مجھے کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں بتاؤ گے تم. لیکن شیطان جب نفس میں یہ خرابی آ جاتی ہے تو انسان کچھ دیکھتا نہیں، پھر اس کو کسی کے بتائی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس کو یہی احساس ہوتا ہے کہ بس ان کے پاس جواب نہیں نا، ان کو کیا پتا، غلط کر رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں. تو کہتا ہے فبما اغویتنی، اے اللہ آپ نے اغوا کیا ہے میرا ایمان کو، آپ میرا ایمان تباہ کر رہے ہیں، غلط فیصلہ دے کے، غلط حکم دے کے مجھے آپ نے غلط کام نعوذ باللہ کیا. اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کی، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے سیدھے راستے میں، ابھی جنت کا راستہ ہے، اس پر آپ انبیاء کو بھیجیں گے بار بار، مجھے معلوم ہے، لیکن میں ہر راستے میں بیٹھا رہوں گا، جہاں یہ آئیں گے ان کو چھوڑوں گا نہیں. پھر میں ان کے دائیں طرف سے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں چھوڑوں گا نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کی فکر کروں گا تاکہ یہ میرے ساتھ جہنم میں آ جائے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ان میں سے تمہاری بات مانے گا وہ تمہارے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور ہم انبیاء بھیجتے رہیں گے جو ہماری نشانیوں پہ، ہماری باتوں پر ایمان لا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، شیطان اور نفس کے مکائد، دنیا پرستی سے، دنیا داری سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ان کے لیے بڑی بڑی جنتیں ہیں، ان کے لیے بڑے آگے کے آسانی کے سامان ہیں. وہ جنت جو ہم تمہیں دکھا چکے ہیں، جس کا ہم سب خواب دیکھتے ہیں. اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ ما لا عین رأت، وہ کسی نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں تفصیل سے سنا ہے. جو کچھ سنا ہے وہ سب ایک خیال ہے، آئیڈیا ہے، کچھ ریزمبلنس ہے، حقیقت نہیں ہے. اسی لیے جو کچھ جنت میں ہے، جب آپ وہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہر چیز لگے گی کہ مثل اس کی جیسی تو تھی وہ نہیں ہے، مختلف ہے. ولا خطر علی قلب بشر، کسی دماغ میں، کسی خیال میں بھی اس کا احساس نہیں پیدا ہوگا. کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جنت کتنی قیمتی ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی تگ و دو میں لگ جاؤ، جو تمہاری فطرت میں رکھا ہے. ہر انسان اس کی کوشش میں رہتا ہے، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. کچھ لوگ اسی دنیا کی زندگی میں وہ جنت حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے یہ جو ملینئر ہیں اور بلینئر ہیں، اور جو دنیا کے ٹاپ 12 اور 15 اور 20% یہ ٹاپ کے جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ امیر، ریچسٹ پیپل، ان کی لسٹ بنتی ہے. آپ کو کیا خیال ہے وہ دنیا کے لیے سب کیوں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں؟ جنت بناتے ہیں نا اپنی دنیا کی جنت کو. اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں، پرائیویٹ جہاں بڑے بڑے پورے شہروں کے برابر ان کی ویلتھ ہے. بل گیٹس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اس کے پیسوں کو اگر کوئی سکے بنا دے 1-1 پاؤنڈ کا، اور اس کو ایک کے اوپر ایک رکھا جائے تو یہ مریخ تک پہنچ جائے گی، اتنے سکے بنیں گے. اور اس کو اگر ڈالر کا نوٹ بنا دیا جائے اور اس کو ایک نوٹ کو ایک کے برابر میں ایسے رکھے تو پوری زمین کے ساتھ چکر لگا لے گا وہ نوٹ. اتنے نوٹ ہوں گے. دنیا کے 50-60 ممالک کا سالانہ بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا ان 4-5-6-8 لوگوں کے پاس ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا پیسہ ہے، کہ قارون کی طرح کا پیسہ. فخسفنا به وبداره، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دھسا دیتے ہیں جن کا مقصد دنیا ہے. دنیا مقصد ہی نہیں ہے. لیکن اس سے ہی تو پتہ چلا کہ خواہش ہر ایک کی یہ ہے کہ وہ جنت حاصل کرے، خواہ وہ دنیا کی یہ جنت ہو یا آخرت کی جنت ہو. جن کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بالآخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اصل کامیابی وہاں کی ہے، جنہیں اپنے باپ دادا، اپنے آبا و اجداد اور اپنے الست بربکم، عہد الست، اس کا یقین ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا تو سب سے یہ عہد لیا، اور ہم سب پروٹوٹائپ میں تھے بالکل مختصر. اور ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کہا یا اللہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب نے اس کا اقرار کیا، سارے مخلوقات، سارے انسانوں نے قیامت تک کے. لیکن ہم بھول گئے، ہمیں اب یاد نہیں ہے. اسی لیے الحج والعرفہ جو ہے حدیث، اس میں ایک طرف علماء کی رائے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ عرفہ کے دن کرنا کیا ہے. ساری عبادت تو اس سے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد کرنی ہے. عرفہ کے دن تو کچھ نہیں کرنا، ظہر سے مغرب تک خالی کھڑے رہنا ہے، بیٹھے رہنا ہے، دعائیں کرنی، تسبیح کرنی، کچھ عبادت نہیں، کوئی خاص، نہ طواف ہے، نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. بس وہاں بیٹھ کے یاد کرو کہ تم یہاں تھے، تم نے اپنے رب سے ایک عہد کیا تھا، اس عہد کے مطابق زندگی گزارنے کا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، اور تمہیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. شیطان کی بات میں نہیں آنا ہے، شیطان کے دھوکوں سے، نفس کے مقاصد سے، اس کی تصویرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ذرا یاد کرو، اس کو غور کرو دوبارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کھڑا کر کے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ہمیں واٹس ایپ، فیس ٹائم اور لوگوں کی لکھی ہوئی دعائیں وہ ریڈ کرنے کا، یہ جو کام اللہ سب کو توفیق دے، کچھ نہ کچھ عبادتیں کرنے کا بھی.
اسی لیے وہاں سے جاتے ہیں, پورا وقت گزار کے آتے ہیں, واپس آتے ہیں تو چند دنوں کے بعد زندگی ویسے ہی ہوتی ہے جیسی پہلے تھی. مجال ہے کوئی اثر آ جائے زندگیوں میں, خیر آ جائے, اور یہ ایک نشانی ہے عبادت کے قبول ہونے کی کہ بعد کی زندگی پہلے سے بہتر, اگلا پورا ہفتہ بہتر ہو اس ہفتے سے جو گزرا ہے. لیکن ہوتا ہی نہیں کوشش, اس لیے کہ ہم اس مقصد کو جانتے نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی دو ہے. اصل میں تو شیطان ہے اس کی وجہ, جو سب جانتے ہیں. ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اس کا یہ چیلنج ہے, اس کو اپنا دشمن تم بھی بناؤ, مانو اس کو اپنا دشمن. ہم سب مانتے ہیں لیکن اس کی مانتے ہیں. شیطان کو دشمن تو مانتے ہیں لیکن باتیں ساری اسی کی مانتے ہیں. اب کرتا کیا ہے شیطان؟ شیطان کو اس ڈھانچے میں, وہ جو آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا, اس میں داخل ہونے کے نتیجے میں دو زبردست پوائنٹس اور ویکنیسز انسان کی ہاتھ لگ گئی. ایک اس میں سے ہے کہ انسان کو خواہشات, نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ بڑی مرغوب ہے. دل میں جو آئیڈیا آ جائے بس میں کر گزروں, یہ نفس امارہ, یہ بہت محبوب ہے. بس دل میں خیال آئے دوڑ پڑو, اس کو اٹ کہتے ہیں انگریزی میں, فرائڈ کے اسٹائل میں. اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز, اس کو دنیا سے بڑی محبت ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں نے اس کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ دھوکہ دیا تو بآسانی دھوکے میں آئے گا. نتیجہ یہ کہ اب ہمیں زندگی خوشنما بنانے کے لیے دینی نام سے بھی, اسی لیے آپ کو دیندار لوگ بھی اپنی وضاقتہ دینی رکھنے والے, نمازوں میں آنے والے, حج اور عمرے کرنے والے, کچھ نہ کچھ چیریٹی بھی کرنے والے, فوکس ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح میری دنیا سنورتی چلی جائے. میرا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اصل تو ہے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا کہ میرے مثلاً 4 گھر ہو جائے, 4 بچے تو 4 گھر, 3 بچے تو 3 گھر, ہر ایک کا ایک اپنی زندگی میں گھر کر جاؤں بس, تاکہ بچے اس نام پر کبھی اولاد کو ایسے چھوڑ کے جانے سے بہتر ہے تاکہ وہ تڑپے. اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں, سود پہ گھر لے رہے, بہت فتویٰ ڈھونڈ کے لے آئے, یوٹیوب پہ جاؤ معلوم کرو, کہیں نہ کہیں نکل ہی آئے گا. کوئی نہ کوئی مولوی ایسا ہے جس کی میں نے خوب خدمت کی, بالآخر وہ میری پسند کا فتویٰ دے گئی. کہاں تک, کب تک, کہاں تک جائے گا, دیکھتا ہوں کس مولوی کی ڈور کہاں تک ہے. تو ایسے 2-4 مولوی اپنی جیب میں رکھتے ہیں سب لوگ. یہ پڑھے لکھے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بہت آسان ہے مولویوں سے ذرا سیٹنگ کر کے رکھنا. اسی لیے بیچارے وہ مولوی بھی پھنسے رہتے ہیں, وہ ادب لحاظ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری جیب میں. ان سے اپنی مجبوری کہانی سنا کے اتنی کہانی سناتے ہیں کہ بالآخر وہ مولوی پریشان ہو جاتے. تو ایک صاحب ہمارے ہاسپٹل میں پیچھے پڑ گئے, کہنے کے نہیں میرے لیے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ میں جمعے کے لیے نکلوں, چھوڑتے ہی نہیں ہے وہ کسی صورت میں. تو میں کہا کہ یہ مختلف آئیڈیاز دیتا رہا کہ آپ وضو کر کے جائیے, چمڑی کا موزہ اس پر مسح کر لینے کا موقع مل جائے گا, پاؤں دھونے کی جگہ نہیں, اپنے کمرے ہی میں, کمرہ بھی بڑا چھوٹا ہے, وہاں نماز نہیں ہو سکتی, گھر سے نکل نہیں سکتے. 2 بندے ہمارے یہاں, صرف احناف کے ہاں 4 بندے ہوں تو جمعے کی نماز ہو جاتی ہے, تو 3 اور بندے پکڑو, جگہ کہیں کونے میں نکل جاؤ, لنچ بریک میں کھانا مت کھاؤ, گھر لے بعد میں آ کے کھا لینا. ساری دنیا جہاں کی ان کو میں نے کہانی سنائی سمجھائی, وہ مان کے نہ دیں. ہر تھوڑی دنوں کے بعد آ جائیں, یہ بھی ہوا, میں نے بہت سے بات نہیں کروں گا بہت سے, اس لیے کہ بہت اس پہ شاید مسئلہ ہو جائے. تو میں کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں وہ نوکری کرنا, فوراً استعفیٰ دیجیے اور جا کے کہیں اور کام کیجیے. تو اگلے دن ان کا فون آیا, میں نے آج ہی بہت سے بات کی, اس نے کہا پڑھ لیا کر, تم جمعے کے لیے چلے جانا. میں نے کہا وہ دوسرے بیچارے مولوی ہوں گے جو کسی درجے میں تمہاری رعایت کریں گے, یہ خطرناک مولوی ہے, ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے گردن دبا دے گا. خود میں ہاسپٹل میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ادھر. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے. ہم چاہتے یہ کہ وہ مولوی ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے, فتوے ہماری مرضی کے مطابق دے گا تو ہماری طرف سے بھی کچھ اس کو ہدیے پہنچتے رہیں گے. ایسا جو وہ بیچارے مولوی تو اس لیے کرتے کہ چلو اس بہانے دین سے کنیکٹڈ رہے, لیکن میں مولوی حضرات سے بھی درخواست کروں گا بالکل اس بات کی رعایت نہ کریں. وہ دین پہ رہتا ہے نہیں, ہم اپنی ذمہ داری نہیں پوری اس معاملے میں خراب کر سکتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگردوں میں سے امام محمد ہیں, جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں, امام محمد رحمۃ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی کمرے لوگوں کو مت دینا کہ وہ اس پر چڑھ کے جنت میں چلے جائیں اور تم جہنم میں گرو وہاں سے. تو اپنے کندھے کو جنت اور جہنم کے درمیان معلق مت کر دینا کہ لوگ اس پر پاؤں رکھیں اور وہاں سے وہ چلے جائیں جنت میں اور تم ادھر سڑ جاؤ, نیچے جا کے جہنم میں گر جاؤ. تو مولوی حضرات کو اس پہ بہت رعایت کرنی چاہیے, علماء کو, اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر مولوی نے بیچارے نے آپ کی رعایت کرتے ہوئے کوئی گنجائش دے بھی دی, صحیح یا غلط, آپ کے نفس کی بیماری اگر ہے تو آپ پھر بھی پکڑو گے. مولوی کے فتوے سے کام تھوڑی چلتا ہے. مولوی کے فتوے سے تو خالی زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے دیانتداری سے آپ کو سمجھا دیا. اگر وہ فتویٰ اس نے دیانتداری سے نہیں دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے, میں تو صرف نفس کی پرورش کر رہا ہوں, تو آپ نے اپنے لیے خود نقصان اٹھایا. چنانچہ آپ چونکہ بات گھما دیتے ہیں,
ہوشیار بہت ہے، علامہ ایک سے ایک بڑے، بہت گھما کے کہانیاں سناتے ہیں ادھر ادھر، تو مولوی بیچارہ گھبرا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے پاس مجلس میں آتا ہے، اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، اور ان میں سے ایک چرب زبان زیادہ ہے، تو وہ جو اپنی بات مجھے سمجھاتا ہے مجھے زیادہ اپیلنگ لگتی ہے، اور دوسرا اپنی بات کہہ نہیں سکتا تو میں اس کی بات نہیں سمجھ پاتا. اس نے گھما دیا، اس کی بات سن کے میں نے وہ زمین کا ٹکڑا اگر اس کو دیا تو فرمایا کہ میرے دربار سے بھی سائن ہو کے اسٹیمپ کے، میں سمجھا رہا ہوں، اسٹیمپ کے ساتھ بھی لکھی ہوئی زمین جو تمہارے اب نام ہو گئی میرے فتوے کی روشنی میں، وہ بھی جہنم کا ٹکڑا ہے کیونکہ تم نے مجھے گھمایا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے سرکموینٹ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دربار نبوی سے ملا ہوا فتویٰ وہ بھی غلط ہوگا اگر تم نے کہانی گھمائی ہے. اب آپ کی اب آپ کہانی سناتے رہیں نہیں اصل میں یوں ہوا تو بیچارہ مولوی اسی حساب سے اچھا واقعی اتنی پریشانی ہے، اتنی مجبوری. ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر میں بالکل فاقے کی نوبت آ گئی ہے اور یوں ہے کر کے، تو میں کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے سور کا گوشت کھانا جائز ہے، وہ اس کے لیے موگج کی اجازت دینا چاہ رہے تھے، کنونشنل موگج. تو میں کہا بھائی آپ اس حالت میں کہ آپ پہ فاقے ہیں تو آپ کے لیے تو پہلے خنزیر کا گوشت بھی حلال ہے، تو پہلے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ 3 دن بعد خنزیر کا گوشت بنائیے اور مجھے دعوت دیجیے، کم از کم میں کھاؤں گا نہیں، دیکھوں گا کہ آپ نے کھایا. پہلے خنزیر کا گوشت کھائیے اس کے بعد پھر زمین. کہ نہیں ایسے فاقے نہیں ہیں، گزارا تو ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کے فاقے والی کیفیت تو غلط بیان کیوں کرتے ہو. ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کہہ رہے تھے فلاں مفتی سے میں نے پوچھا جو آپ کے استاد ہیں جن کے ساتھ آپ نے افتاء کیا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ مجھے میرے لیے جائز ہے اس لیے کہ میں مقروض ہوں، مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں اس پیسے پر. میں نے کہا آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ قرضہ جس کو آپ قرضہ کہہ کے ان کو بتا رہے ہیں یہ مورگیج والا قرضہ ہے؟ انہوں نے یہ میں نے بتایا تھا. مجھے معلوم ہے چونکہ آپ نے کہا مورگیج والا قرضہ ہے، ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے. تو اب آپ جا کے ان سے کہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، تو کہا وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں یہی مسئلہ ہے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. مولویوں کو گھمانے کا چکر یہ اپنی آخرت تباہ کرنے کی بات ہے، اس سے بہت بڑی یہ نفس کی بیماری ہے. تو ایک طرف دنیا کی محبت، مال کمانے کی محبت، اس چکر میں ہم دھوکہ کھاتے ہیں، دوسری طرف نفس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے، تو سارے دین میں وہ فتویٰ جو میرے پسند کا ہے وہ ڈھونڈ کے لے آؤ اور جا کے سوال کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک کلپ بھیجا ہے، بھائی تم ان کو فالو کرتے تو جاؤ. وہ چاہتے ہی ہیں کہ پتہ تو ہے کہ یہ غلط ہے، یہ والے اگر کہہ رہے تو ہمارے اوپر سے بوجھ اترے، جان چھوٹے، پارٹی ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مولوی بیچارہ مجبوری میں ایسا کر بھی دے گا تو آپ کو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کا نفس اللہ جانتے ہیں، معاملہ آپ کے نفس کا آپ کے ساتھ ہوگا. ہاں مولوی نے اگر فتویٰ دیا پورے علم کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اور آپ نے بالکل صحیح سیناریو رکھا، اب اس نے کہا کہ آپ کے لیے جائز ہے تو بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ask the people of knowledge if you do not know yourselves. اس کی بنیاد پر اب آپ کے لیے مسئلہ درست ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن بشرط ہے کہ آپ نے سرکمنٹ نہ کیا ہو، آپ نے دھوکہ نہ دیا. بہرحال یہ 2 بیماریاں، یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، ہمارے ٹریک سے ہٹاتا ہے، ڈی ٹریک کرتا ہے. اور جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب تباہ و بربادی کے راستے پہ چلے گئے. ہمیں اس سے جاننا چاہیے کہ ان سے بچیں کیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے بہت سارے طریقے اور چیزیں بتائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں پہلے انگریزی میں کچھ لوگوں کے لیے جن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر کبھی زندگی رہی تو اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنی ہے، پھر اس کی اصلاح کرنی ہے. پہلے بیماری پہچانے تو آپ ماننے پہ تیار نہیں کہ کورونا وائرس کوئی ہے. ابھی تک وہی کلپیں بھیج کے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ پیسے لیتے ہیں جاری کر کے تاکہ آپ کو پیسہ ملتا ہے اس بنیاد پر، کورونا وائرس کوئی بیماری ہماری نہیں، تو مانتے رہیے. ایسے کئی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے جب چلے گئے اب سب کا ایمان پختہ ہو گیا کہ ہے کوئی بیماری تو ہے. اب آئی کہاں سے وہ ایک الگ بات ہے، وہ سازش ہو سکتی ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہے بیماری ہے. ہم نے دیکھی نا کسی کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو نہ جانتا ہو، خاندان رشتے دار محلے والوں میں سے جس کو بیماری ہوئی ہو، تو سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہے نہیں بیماری، بنائی ہوئی ہے، تو بیماری تو ہے. اب وہ کس نے کی ہے وہ الگ الگ کہانی ہے. تو اس پہ سب کو الحمدللہ حق و یقین ہو چکا. تو بس ایسے ہی ہو جانا چاہیے کہ پہلے اپنی بیماری کو پہچانیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس 2 نمبری کرتا ہے، تو 2 نمبری نہ کریں. مولویوں کو ڈھا کے ادھر تنگ نہ کریں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے شیخ گوگل اور مفتی یاہو سے فتوے لے کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں. اس میں آپ ہی کا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہمیں سمجھ شعور عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. Just to summarize what I just said in the next few minutes,